السلام علیکم ناظرین، نیوز فرسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اسلام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ہندوستانی خلا باز شبھانشو شکلا اور ایکزیوم 4 مشن کے 3 دیگر عملے کے ارکان آج زمین پر آئیں گے واپس۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو آج اڈیشہ میں کٹک میں راونشیا یونیورسٹی کی سالانہ کانوکیشن میں کریں گی شرکت اور خطاب۔ ہندوستان نے ہدف سے 5 سال قبل ہی 50% صاف توانائی کی صلاحیت حاصل کر لی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج چین کے ٹیاجن میں ایس سی او وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں کریں گے شرکت۔ اور سنسنی خیز میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو تیسرے ٹیسٹ میں 22 رن سے شکست دے دی اور اینڈرسن ٹینڈولکر ٹرافی میں 2-1 کی برتری حاصل کر لی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستانی خلا باز شبھانشو شکلا اور ایکزیوم 4 مشن کے عملے کے دیگر 3 ارکان بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS میں 18 دن گزارنے کے بعد آج زمین پر واپس آئیں گے۔ وہ کل مداری لیبارٹری ISS سے اسپیس ایکس ڈریگن پر زمین کے تقریباً 22 گھنٹے کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ توقع ہے کہ آج ہندوستانی وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ساحل کے قریب اسپلیش ڈاؤن ہونے کا امکان ہے۔ ایکزیم 4 مشن کی خلائی مہم 25 جون کو شروع ہوئی جب فالکن 9 راکٹ ڈریگن اسپیس کیپسول لے کر فلوریڈا سے ISS کی طرف روانہ ہوا۔ گروپ کیپٹن شکلا صرف دوسرے ہندوستانی ہیں جو خلا میں گئے ہیں۔ ان کا یہ سفر خلا باز راکیش شرما کے روسی جہاز میں قیام کے دوران 41 سال بعد ہو رہا ہے۔ ISS مسٹر شکلا نے 7 ہندوستانی مائکرو گریوٹی تجربات کیے۔ آپ کو بتا دیں کہ ISS میں مسٹر شکلا نے 7 ہندوستانی مائکرو گریوٹی تجربات کیے ہیں۔ یہ تجربات مستقبل کے سیاروں کے مشنز اور طویل مدتی خلائی رہائش کے لیے اہم اعداد و شمار تیار کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اتوار کو ناسا کے ایکسپیڈیشن کریو کی الوداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر شکلا نے بتایا کہ یہ مشن، جسے آکاش گنگا کا نام دیا گیا ہے، ایکزیوم اسپیس، ناسا اور اسرو کے درمیان ایک مشترکہ کوشش ہے۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو راونشیا یونیورسٹی کے 13ویں سالانہ کانوکیشن میں شرکت کریں گی اور آج اڈیشہ کے کٹک میں راونشیا گرلز ہائی اسکول کی 3 عمارتوں کی تعمیر نو کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گی۔ صدر جمہوریہ 15ویں صدی میں پیدا ہونے والے اڑیا کے عظیم شاعر اور اسکالر ادیکابی سرلا داس کی پیدائش کی تقریب میں بھی شرکت کریں گی اور کٹک میں سال 2024 کے لیے کلنگا رتنا ایوارڈ بھی پیش کریں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے دورہ کٹک سے قبل یہاں سیکورٹی انتظامات کو بڑھا دیا گیا ہے۔ ہندوستان نے اپنی توانائی کی منتقلی کے سفر میں غیر جیواشم ایندھن کے ذریعے سے اپنی نصب شدہ بجلی کی صلاحیت کو 50% تک پہنچ کر ایک اہم مقام حاصل کیا ہے۔ ہدف سے 5 سال پہلے یہ اہم سنگ میل آب و ہوا کی بہتری اور پائیدار ترقی کے لیے ملک کی سابق قدمی کی نشاندہی کرتا ہے اور اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ ہندوستان کی صاف توانائی کی منتقلی نہ صرف حقیقی ہے بلکہ اس میں تیزی بھی آ رہی ہے۔
نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا کہ موسمیاتی حل تلاش کرنے والی دنیا میں ہندوستان اب دنیا کو راستہ دکھا رہا ہے۔ سال 2030 کا ہدف ہر ہندوستانی کے لیے ایک قابل فخر لمحہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت نے بھارت کی سبز تبدیلی گرین انرجی کو آگے بڑھایا ہے، جو کہ مفت بجلی یوجنا، شمسی توانائی، نیشنل پارک کی ترقی کے لیے ایک خود انحصاری اور پائیدار مستقبل کی طرف راہ ہموار کر رہی ہے۔ یہ تبدیلی عالمی سطح پر سب سے کم فیکس اخراج میں سے ہونے کے باوجود ہندوستان اب ان چند G20 ممالک میں شامل ہے جو اپنے قومی سطح پر طے شدہ شراکت کے وعدوں کو پورا کرنے کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر کل چین کے 2 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچے۔ وزرائے خارجہ مختلف شعبوں میں شنگھائی تعاون تنظیم کے تعاون اور اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کل بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب وانگ ی کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگ کی۔ وزیر خارجہ نے چین کی طرف سے ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کی فراہمی کو دوبارہ شروع کرنے کی سمیت سرحد پار دریاؤں پر تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ انہوں نے اقتصادی تعاون کی راہ میں رکاوٹیں اور تجارتی اقدامات بھی اٹھائے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS پر قابل اعتراض تبصروں کے ساتھ نازیبا کارٹون بنانے کے ملزم ہیمنت مالویہ پر سپریم کورٹ کی سرزنش کے بعد اسے فیس بک سے ہٹانے کے لیے اب تیار ہو گیا ہے۔ جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس اروند کمار کی بینچ نے مالویہ کے طرز عمل پر اختلاف اور عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ بینچ نے ان کے وکیل ورندا گروور سے پوچھا کہ کیا درخواست گزار اپنی فیس بک پوسٹ کو ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ اس سے اتفاق کرتے ہوئے وکیل نے کہا کہ میں بیان دوں گی کہ میں قابل اعتراض تبصروں کی حمایت نہیں کر رہی ہوں۔ انہوں نے اس کیس میں عبوری راحت کی بھی درخواست کی اور کہا کہ اب یہ معاملہ ذاتی آزادی سے متعلق ہے اور پولیس مالویہ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے درخواست گزار کے تبصرے ناشائستہ یا بیہودہ لگ سکتے ہیں، لیکن وہ مجرمانہ نہیں ہیں، اس لیے 50 سالہ ملزم کو عبوری راحت دی جائے۔ اس پر بینچ نے کہا کہ ابھی تک کوئی پختگی نہیں ہے اور ہم متفق ہیں کہ اشتعال انگیز ہے۔ نیز عدالت عظمیٰ نے کہا کہ وہ اس معاملے پر منگل کو غور کرے گی۔ مالویہ نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی جانب سے اپنی پیشگی ضمانت کی عرضی کو خارج کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ عرضی گزار نے مبینہ طور پر اپنے فیس بک پیج پر وزیر اعظم اور RSS کے خاکے بنائے تھے، جسے ہائی کورٹ نے غیر مہذب، جان بوجھ کر اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا تھا۔ مرکزی حکومت نے پیر کے روز سپریم کورٹ کو مطلع کیا کہ یمن میں ایک یمنی شہری کے قتل کے الزام میں سزائے موت پانے والی کیرلا کی نرس نمیشا پریا کو بچانے کے لیے تمام ممکنہ راستے اختیار کیے جا چکے ہیں۔ سپریم کورٹ میں نمیشا پریا کو سزائے موت سے بچانے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرنے کی ہدایت سے متعلق ایک عرضی کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل رمانی نے جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا کی بینچ کو بتایا کہ حکومت کی بات چیت میں تمام راستے حکومت نے اختیار کیے، لیکن کوئی بھی طریقہ یا راستہ کامیاب نہیں ہوا۔
اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ بات چیت کے ذرائع بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ حکومت ہند جہاں تک جا سکتی تھی جا چکی ہے۔ ہم نے وہاں کے پبلک پروسیکیوٹر سے بھی درخواست کی کہ سزائے موت کو معطل کر دیا جائے، لیکن کچھ بھی کارگر ثابت نہیں ہوا۔ یمن کی حکومت پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس معاملے کو زیادہ عوامی نہیں بنایا۔ ہم نے وہاں ایک بااثر شیخ سے بھی رابطہ کیا، لیکن اس سے بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ہمیں غیر رسمی طور پر بتایا گیا کہ سزائے موت کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، لیکن واضح نہیں ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوگا۔ یہ ایسا معاملہ ہے جہاں حکومت اپنی آئینی حدود سے باہر جا کر مداخلت نہیں کر سکتی۔ جسٹس مہتا نے مشاہدہ کیا کہ عرضی گزار کا دعویٰ ہے کہ دید کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ خاندان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ عزت کا معاملہ ہے اور وہ دید قبول نہیں کرتے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اگر زیادہ کیا جائے تو کیا ان کا رویہ بدلے گا یا نہیں۔ فی الحال معاملہ رکا ہوا ہے۔ عرضی گزار کے وکیل نے کہا کہ اچھے لوگ بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ معاملہ یمن سے متعلق ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ہاں، کچھ بھی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یمن سے اتنا کہہ نہیں سکتے کہ براہ کرم ایسا کریں اور وہ ہماری بات مان لیں۔ عرضی گزار نے دید کی رقم بڑھانے کی بھی پیشکش کی۔ اٹارنی جنرل نے مزید بتایا کہ وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری بھی موجود ہیں اور مسلسل وضاحت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صبح 10:30 بجے بھی سزا معطل کرنے کی درخواست کی گئی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ کوششیں الٹی بھی پڑ سکتی ہیں کیونکہ یہ نہایت حساس معاملہ ہے۔ عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد کہا کہ ہم نے اٹارنی جنرل کی بات سنی، معاملے کی سماعت اب جمعہ کو ہوگی۔ فریقین ہمیں صورتحال سے آگاہ کریں۔ آسٹریلیا کی نارتھرن ٹیریٹری NT میں پرواز کے دوران ہیلی کاپٹر کے ایک پرندے سے ٹکرانے سے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ NT پولیس نے پیر کی رات ایک بیان میں کہا کہ ہنگامی خدمات کو مقامی وقت کے مطابق تقریباً دوپہر 2 بجے اطلاعات موصول ہوئی کہ ایک ہیلی کاپٹر نے جس میں 2 افراد سوار تھے، پرندے سے ٹکرانے کے بعد NT کے دارالحکومت ڈاؤن سے 500 کلومیٹر مشرق میں دور دراز جھیل ایویلیا کی فضائی پٹے پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ پولیس نے کہا کہ اس حادثے میں لگتا ہے کہ پرندے کے ٹکرانے سے 54 سالہ مرد مسافر کو شدید چوٹیں آئیں جو جان لیوا ثابت ہوئیں۔ پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو محفوظ طریقے سے اتارا اور وہ زخمی نہیں ہوا۔ پولیس اور ایمبولینس پیرامیڈکس موقع پر پہنچے جہاں 54 سالہ اس شخص کو مردہ قرار دیا گیا۔ نیوز کارپ آسٹریلیا کی خبروں کے مطابق ٹکرانے کے باعث پرندہ ہیلی کاپٹر کے کیبن سے ٹکرایا اور مسافر کو جا لگا۔ جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا کے پونڈ علاقے میں منگل کی صبح ایک سڑک حادثے میں کم از کم 3 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈوڈا کے پونڈ علاقے میں ڈوڈا برات روڈ پر منگل کی صبح ایک ٹیمپو سڑک سے پھسل کر ایک گہری کھائی میں جا گرا۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے کے وقت اس گاڑی میں کئی مسافرین سوار تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حادثے کے نتیجے میں کم از کم 3 مسافروں کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ نصف درجن کے قریب زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ واقعہ پیش آنے کے فوراً بعد پولیس، مقامی لوگوں اور رضاکاروں نے بچاؤ آپریشن شروع کر دیا۔ دراصل مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا کہ ڈوڈا شہر سے تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر دور بھرت گاؤں کے قریب ایک پرائیویٹ ٹیمپو کے سڑک حادثے کا شکار ہونے کی اطلاع ملنے پر DC ڈوڈا ہروندر سنگھ جی سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 3 افراد کی موت کے واقع ہونے اور 4 کے شدید زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ان کے پوسٹ میں مزید کہا گیا تھا کہ تمام ممکنہ اور طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ DC خود صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں اور اپڈیٹس دے رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے تمام ضروری امداد فراہم کی جائے گی۔ فلپائنی انسٹی ٹیوٹ آف والکینولوجی اینڈ سسمولوجی نے اطلاع دی ہے کہ شمالی فلپائنی صوبے ایلوکیس نورتے میں منگل کی صبح 5.8 شدت کا زلزلہ آیا۔
انسٹیٹیوٹ نے کہا کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 10:38 پر آنے والے اس زلزلے کا مرکز پاسکین شہر سے تقریباً 29 کلومیٹر شمال مغرب میں 27 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا۔ انسٹیٹیوٹ نے کہا کہ ٹیکٹونک زلزلے سے آفٹر شاکس آ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نقصان پہنچنے کا امکان نہیں ہے۔ زلزلہ پڑوسی صوبوں کاگیان، ایلوکوس، سور، ازابیلا اور اوبراکو میں بھی محسوس کیا گیا۔ فلپائن میں بحر الکاہل کے رنگ آف فائر کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے یہاں اکثر زلزلے کی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ کرکٹ میزبان انگلینڈ کی طرف سے دیے گئے 193 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے رویندر جڈیجا کی ناقابل شکست 61 رنز کے باوجود 170 رن پر ڈھیر ہو گیا۔ یوفرا آرچر اور بین سٹوکس نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ اس سے قبل دونوں ٹیموں نے اپنی پہلی اننگز میں 387 رن بنائے۔ بین سٹوکس کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ واضح ہے کہ اس سیریز کے ساتھ انگلینڈ نے اب تک 2-1 کی برتری حاصل کی ہے اور چوتھا ٹیسٹ 23 جولائی سے شروع ہوگا۔ اور ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ہندوستانی قلاباز شبھانشو شکلا اور ایکزیوم 4 مشن کے 3 دیگر عملے کے ارکان آج زمین پر آئیں گے واپس۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو آج اڑیسہ کے کٹک میں راونش یونیورسٹی کے سالانہ کانوکیشن میں کریں گی شرکت اور خطاب۔ ہندوستان نے ہدف سے 5 سال قبل ہی 50% صاف توانائی کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ وزیر خارجہ جے شنکر آج چین کے ٹیانجن میں SCO وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں کریں گے شرکت۔ مختلف امور پر ہوگا تبادلہ خیال۔ اور سنسنی خیز ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو تیسرے ٹیسٹ میں 22 رنوں سے دی شکست۔ اینڈرسن ٹینڈولکر ٹرافی میں انگلینڈ کو 2-1 کی برتری حاصل۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ نیوز فرسٹ کا سلسلہ فی الحال یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 TV نیوز۔ خدا حافظ۔